بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين ربنا غلام حليم فلما بلغنا سعيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلمت له للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا إليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ کے محمد السلام سے مفید ہوئے. ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کام پاک کے صدقے ہم سب کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے اور جو ہم لوگ اس علاقے میں نیک کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام مقاصد میں اور ان معاملات میں ہمیں کامیابی فرمائے. آمین آمین. یہاں پہ سب سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ککھڑ ہاؤس ہے یہ دراصل یہ ایک دارالفلاح ہے. الحمدللہ یہ ایک دارالفلاح ہے جہاں سے ایک عرصہ سے فلاح کا اور انسانیت کی خدمت کا کام جاری و ساری ہے. ہمارے سامنے جو شخصیات بیٹھی ہیں میں ان کا بھی تعارف کروا دوں اور اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب ہم لوگ آج سے چند سال قبل اکٹھے ہوئے تو راجہ محمد اکرم صاحب ہمارے درمیان بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ کسی انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی زندگی کا اگلا لمحہ ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے, میری فیملی کی خواہش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جائیں کہ جو صدقہ جاریہ کی صورت میں ہوں اور مرنے کے بعد بھی ہم سب کو جو جس طرح سے بھی ہم کاموں میں شامل ہو اس کا ثواب ہماری آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ان کی خواہش تھی اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کیپٹن ریٹائر عبدالخالق صاحب, راجہ جوید صاحب, حاجی عجیب صاحب, اسی طرح محبوب سبحانی صاحب, امتیاز شاہ صاحب, واجد بھائی, راجہ محمد عبدین, راجہ ذیشان ککھڑ, راجہ یعقوب صاحب اور یہ حاجی صاحب بیٹھے ہیں دلی سے. اب میں چند لوگوں کے نام کیونکہ میں نے لکھے ہوئے نہیں ہیں تو شاید مس کر دوں, اگر کسی کا رہ جائے تو معذرت تھا. لیکن ایک بہت بڑی ٹیم اللہ کے فضل و کرم سے راجہ محمد اکرم صاحب کی دست بازو بن گئی اور اس ٹیم کی سرپرستی جو ہے الحمدللہ اس وقت راجہ یعقوب صاحب فرما رہے ہیں. آج بھی جتنے انتظامات دیکھ رہے ہیں ان سب انتظامات میں ان کا کلیدی کردار ہے اور ساری اس کی نگرانی سرپرستی راجہ یعقوب صاحب کے ساتھ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ چند لوگ ہیں جنہوں نے راجہ اکرم صاحب کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا, حامی بھری. یہ نوجوان وکیل اور خلیل بیٹھے ہیں, انویسٹر بیٹھے ہیں, راجہ واجد کچن کے رشتے دار جو جیلم سے نام بھول گیا, ہاں جی خان صاحب. تو یہ ساری ٹیم حتیٰ کہ ان کے جو رشتے دار بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں, اسرار بھائی ہیں, اسی طرح اذکار اور راجہ ذکیل عباس صاحب, ابھی ہمارے درمیان ان کے فرزند راجہ ذکیل عباس صاحب بیٹھے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک ایسی ٹیم بنی کہ ہم نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کوئی بندہ انفرادی طور پہ فیصلہ نہیں کرتا.
یہ لوگ ہیں یہ بامی رضامندی سے فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو حقدار لوگوں تک ان کا حق پہنچاتے ہیں. کبھی بھی کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی معاملے میں الطاف شاہ نے اکیلے فیصلہ کر دیا ہو, کسی معاملے میں راجہ یعقوب صاحب نے کر دیا ہو, راجہ خالد صاحب نے کوئی کبھی بھی کوئی اکیلا فیصلہ نہیں کرتا. ایک ٹیم ہے اور ٹیم اتفاق رائے سے فیصلہ کرتی ہے. اور آج بھی آپ کے سامنے جتنی کارروائی ہوئی ہے, جتنا کام ہوا ہے, وہ بھی راجہ اکرم صاحب کی اور راجہ زید صاحب, راجہ یعقوب صاحب کی سرپرستی میں ان کی ٹیم نے مل کر فیصلے کیے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چھوٹا سا کام کر کے اپنے باقی لوگوں کو بتائیں, دکھائیں کہ یار آپ لوگ بھی اپنے اپنے گاؤں کے اندر, اپنے اپنے علاقے میں اس طرح کے لوگوں کا ساتھ دو. آج اگر یہاں 10 لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو کل ہو سکتا ہے سواوا میں 20 لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے, پرسوں ہو سکتا ہے سیکل آباد میں 50 لوگوں کے لیے اکٹھ ہو جائے. تو اس طرح جو ہے نا یہ ایک ایسی کڑی ہے, ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو دیکھ کر دوسرا بندہ جو ہے نا وہ اس راہ فلاح میں شامل ہوتا جاتا ہے اور ایک چین بنتا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سلسلے میں ہم اکٹھے ہوئے ہیں. اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. ہم نے آپ کو دانستہ طور پہ 9 بجے کا وقت دیا تھا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لوگ پہنچتے 10 بجا دیتے ہیں, 1 گھنٹہ بج جاتا ہے, اضافی ہو جاتا ہے. تو اب میں چاہوں گا کہ راجہ عبدالخالق صاحب جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے اور جو ماضی میں ہم کچھ کام کر چکے ہیں, جس طرح یہ ہمارے سامنے ایمبولینس کھڑی ہے, یہ صرف ایک میسج جو ہے نا میں نے بھیجا تھا کہ ہمارے علاقے کی خواتین جب کسی مشکل میں, جب کسی تکلیف میں ہوتی ہیں تو ہم ان کو ایک کیری ڈبے میں بند کر کے لے جاتے ہیں, یا ایک کار اسی کے اندر غیر محرم ڈرائیور ہوتا ہے اور اسی کے اندر وہ مریضہ عورت ہوتی ہے, تو بے پردگی ہوتی ہے. تو راجہ صاحب کو جب میسج پہنچا تو انہوں نے مجھے اسی وقت یہ کہا کہ آپ جائیں گاڑی چیک کر کے آئیں. ٹھیک ہے. میں گیا تو میں نے تقریباً یہ 14 سے 15 لاکھ کی گاڑی ہے, اس کی تصویریں بنا کے بھیجی. اتفاق کی بات ہے کہ اگلے ہفتے راجہ اکرم صاحب یعنی کہ فرزند جو ہیں راجہ ذکیل آباد صاحب یہ پاکستان آئے, تو انہوں نے کہا کہ چلیں ہمارے ساتھ. انہوں نے گاڑی لے کے اب علاقے میں دے دی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں, اس نقشے کے اندر جتنے مریض ہوتے ہیں, کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ہماری گاڑی یہاں سے اٹھاتی ہے, چاہے لاہور جانا پڑے, چاہے پنڈی اسلام آباد جانا پڑے, چاہے میرپور یا ہری پور جانا پڑے, مری جانا پڑے, یہ گاڑی سروس دے رہی ہے. اب اس میں ایک چیز جو ہے وہ میں کلیئر کر دینا چاہوں, بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ یہ فری سروس ہے. یہ فری سروس نہیں ہے. اس پہ پیٹرول بھی خرچ ہوتا ہے, اس پہ ڈرائیور کی تنخواہ بھی ہم نے دینی ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کی مینٹیننس بھی ہے. تو ہم وہی جو کرایہ ہے, اور کرایہ بھی ہمارا معقول ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے, ہری پور گاڑی بھیجنی تھی تو ایک خاتون نے کال کی کہ میں غریب ہوں تو مجھے کوئی رہتی کرائے پہ گاڑی بھیج دیں. انہوں نے آگے پیچھے پتہ کیا, ہم نے چکوال سے چیک کیا, چکوال شہر سے ہری پور کے لیے 8,000 کرایہ مانگا گیا. تو ہم نے اس خاتون کو 6,000 روپے میں گاڑی فراہم کی. میں آج اس کا کھڑا اس پہ آپ ساروں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس کے بعد میں راجہ اکرم صاحب کا, جن کی وجہ سے یہ سارا ایک سسٹم ہمارا چل رہا ہے, ان کا بھی نہایت شکر گزار ہوں کہ جو ہمیں یہ سب کچھ وہ دیتے ہیں اور ہم آگے 4-5 بدو کی جیسا جی نے بتایا ٹیم ہے. اور الحمدللہ میں بالکل بڑے وثوق سے یہ بات آپ ساروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری کمیٹی ہے اس میں جو کام بھی ہوتا ہے وہ میرٹ پہ, میرٹ کے علاوہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. اور بالکل ہمیں فل اختیار ہر بندے کو کہ اگر کوئی اس میں کوئی تھوڑی سی بھی رتی بھر بھی کوئی ہو تو وہ بندہ بول پڑتا ہے کہ جی یہ ایسے نہیں ایسے. اور پھر متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی جیسے یہ آج پروگرام کر رہے ہیں تو متفقہ طور پہ ہم نے کوشش کی کہ ہر علاقے سے جتنی ہمارے پاس گنجائش تھی یا جتنا ہم نے وہ کام کرنا تھا وہ سارے بندے میرٹ پہ ہیں.
آپ ساروں سے جتنے بھی سارے علاقوں سے بندے آئے ہیں آپ ساروں سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ صرف ہمارے حق میں دعا کر دیا کریں تاکہ یہ جو ہمارا ادارہ ہے جو کام ہم کر رہے ہیں اس کام کو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرتے جائیں اور انشاءاللہ میری رب العزت سے دعا ہے کہ جی وہ ہمیں اس کام میں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کاموں کے لیے چن لیتے ہیں یہ زبردستی نہیں ہے آپ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے امیر ہیں بڑے بڑے پیسے ہیں لیکن ان کو اللہ نے توفیق عمرے کی یا حج کی توفیق نہیں دی پیسہ بہت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی جس کو اللہ تعالیٰ جس کام کے لیے لگا دے بس وہ یہ اس کی مرضی ہے تو میں تو اپنی کمیٹی اور ہم سارے بڑے خوش ہیں اس بات پہ کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس کام پہ لگایا شاید یہی آخرت کے دن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے اب جو کام ہم نے میں ابھی ایک کام آپ کو بتاؤں گا نہیں تفصیل بہت لمبی ہے ٹائم آپ کافی صبح سے بیٹھے ہوئے پینے کا صاف پانی پہلے میں آپ ساروں کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارا ایریا کون سا ہے کہ جس سے ہم نے اس ایریے کا نام رکھا ہوا ہے دلجبہ سیکٹر ادھر سے دوکتالیاں ہیں ادھر سے خانپور اور اس کے درمیان جتنے گاؤں آتے ہیں اس علاقے میں ہماری تنظیم کام کرتی ہے ٹھیک ہے جی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سیکشن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 بور کروانا چاہتے ہیں آپ کریں پھر ہم گاؤں جا کے دیکھتے ہیں کہ جی کون سا بندہ ہے جو کچھ پانی اس کے گھر پانی بھی نہیں ہے اور وہ پانی یعنی اس کے پاس سخت بھی نہیں ہے پانی سے بور کروانے کی پھر ہم پوری کمیٹی اس کو پورا جائزہ لیتی ہے کہ واقعی یہ اقدار ہے اگر اقدار وہ بندہ نکل آتا ہے تو پھر ہم ادھر مشین لگاتے ہیں مشین لگانے کے بعد بور کراتے ہیں پانی نکال کے موٹر آن کر کے ہم ان کے حوالے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو ہم نے گاؤں میں تو بے شمار کام الحمدللہ کیے ہیں یہ جنازہ گاہ ساروں کے سامنے یہ ہم نے بنوائی اس کے بعد یہ مسجد کا رستہ تھا اور چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو گاؤں کے چلتے رہتے ہیں گاؤں کے باہر بھی کافی جگہ پہ لوگوں جو یتیم بچیاں تھیں کسی کو سلائی مشین دی کسی کو کچھ دیا کسی کو جہاں جا بھی ہمیں پتہ چلا کہ یہ بندہ حقدار ہے کسی کا علاج نہیں ہو رہا ہے تو وہ بھی انہوں نے ادھر سے سینکشن کیے کہ جی آپ اس کا جتنا خرچہ تھا ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بیسیکلی ہمارا کام ہے لیکن صرف جو میں نے پہلے ریکویسٹ کیا افساروں کے آگے ریکویسٹ ہے کہ آپ صرف بس جب ادھر سے جاتے ہیں تو ہمارے حق میں دعا کر دیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت کر دے اور ہمیں بھی کام کرنے کی اللہ تعالیٰ بالکل ہمت دے اور ہم اس طرح کا کام کریں چمن تمہارا ہے تمہیں نغمہ خواند سکی یہ بدن تمہارا ہے تمہیں پاس باندھ سکی اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے اس زمین کا ہر ذرہ